الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہشام ابن حکم ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے تھے اور امام کے ایک بہت ہی مشہور شاگرد بھی تھے. ہشام مناظرہ کرنے میں ماہر مانے جاتے تھے. جب کبھی وہ امامت کے موضوع پر بحث کرتے تو اچھے اچھے منکر امامت کی زبانوں کو بند کر دیا کرتے تھے. انہی مناظروں میں سے ایک مشہور اور معروف مناظرہ ہشام ابن حکم اور عمرو بن عبید کے درمیان ہے، جو امامت کے عقیدے کا منکر تھا. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ موجود تھے، جن میں ہشام بھی موجود تھے. اے ہشام، تم سے عمرو بن عبید سے بصرہ میں کیا مباحثہ ہوا تھا؟ بیان کرو. اے فرزند رسول، آپ کے سامنے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں. کیا تم اپنے امام کی اطاعت نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں، ابھی بیان کرتا ہوں مولا. عمرو بن عبید کی بصرہ میں بڑی شہرت تھی. وہ اپنی جماعت کے سامنے تقریریں کیا کرتا تھا. ایک روز لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے. وہ ان کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا. میں نے بھی اٹھ کر اس سے سوال کرنے کی اجازت مانگی. اجازت ملنے پر میں نے سوال کیا، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ یہ کیسا احمقانہ سوال ہے؟ جی، میرے ایسے ہی سوالات ہیں. ہاں، میری آنکھیں ہیں. آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ رنگ وغیرہ کو ان سے دیکھتا ہوں. کیا آپ کی ناک ہے؟ ہاں بھائی ہے. آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ میں اس سے خوشبو اور بدبو معلوم کرتا ہوں. آپ کے پاس کان ہیں؟ ہاں ہے. آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ میں اس سے آوازیں سنتا ہوں. کیا آپ کے پاس قلب ہے؟ ہاں یقیناً ہے. آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس کے ذریعے ان چیزوں میں جو اعضاء و جوارح پر وارد ہوتی ہیں تمیز کرتا ہوں. ان اعضاء کے صحیح و سالم ہوتے ہوئے یہ قلب کے کیوں محتاج ہیں؟ یہ اعضاء جب اپنے کام میں تردد کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ شبہوں کو دور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے قلب کو انسان کے جسم میں اس لیے رکھا ہے کہ جب کبھی اعضاء و جوارح میں اختلاف یا شبہ ہو تو وہ فیصلہ کر دیتا ہے. بے شک بے شک. جب خدا نے اعضاء و جوارح کو تنہا اور آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے ایک امام مقرر کیا ہے تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دے گا؟ میری باتیں سن کر عمرو بن عبید دنگ رہ گیا اور دیر تک وہ میری طرف دیکھتا رہا. پھر کہنے لگا، کیا تم ہشام ہو؟ جی نہیں. ہشام کے دوستوں میں سے ہو؟ جی نہیں. اچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفے کا رہنے والا ہوں. پھر تو تم ہشام ہی ہو. اسے یقین ہو گیا کہ میں ہشام ہوں اور جب تک میں بیٹھا رہا کوئی کلام نہیں کیا. مرحبا ہشام، مرحبا. یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ مولا، سب آپ ہی سے سیکھا ہے، بس ہم نے ترتیب دے کر بیان کر دیا ہے. اے ہشام، بخدا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.